شیخ العرب والعجم پیارے شیخ، ان کا یہ ہے خزائن معرفت و محبت، یہ حضرت کے خاص علوم کی کتاب ہے یہ۔ کتنے سال سے میں جنوبی افریقہ جا رہا ہوں، کتنے بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، لیکن کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کبھی میں نے بتایا ہو کہ میرا ایک مدرسہ بھی ہے۔ یہی میں نے شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھا ہے۔ انشاءاللہ تعالی عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ کا نام قیامت تک روشن رہے گا۔ اگر مالداروں سے ربط ہوتا تو نام ختم ہو جاتا۔ اگر کسی سے مدرسہ نہ چل سکے تو استعفیٰ دے دو یا آپ کا مدرسہ بند کر دو، لیکن خدا کے واسطے امیروں کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ۔ صاحب باطن کو بہت زیادہ حساس رہنا چاہیے، اور دیکھو اس کی برکت سے کام ہو رہا ہے۔ مجھے طبعی طور پر اسی ذوق سے مناسبت ہے، اور میرے بزرگوں کی برکت ہے کہ جنوبی افریقہ میں تربیت یافتہ کتنے لوگ اس ذوق کے نتیجے میں میرے ہاتھ پر داخلے سلسلہ ہوئے۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں اور اپنے بزرگوں کی دعاؤں کا صدقہ سمجھتا ہوں۔ واعظ نمبر 70، مواعظ حسنہ نمبر 70، اہل اللہ کی شان استغنا۔ ایک بات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ میرے مدرسے میں 10-12 ملکوں کے بچے پڑھتے ہیں اس وقت، یہ پرانی بات ہے، پھر 9/11 کے بعد تو مسئلے ہو گئے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے قبول فرمائے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ میرا تعلق کسی بادشاہ سے ہے، کیونکہ کبھی جمعے میں چندے کی اپیل نہیں کرتے۔ مجھے یہ خبر ملی کہ بعض لوگوں نے آپس میں گفتگو کی کہ اس مولانا کا تعلق کویت کے بادشاہ سے ہے، لیبیا کے بادشاہ سے ہے، مراکش کے بادشاہ سے ہے، الجزائر کے بادشاہ سے ہے، تیونس کے بادشاہ سے ہے، اس لیے تو کبھی مانگتا نہیں ہے، پیٹی چلتی نہیں ہے، جھولی چلتی نہیں ہے۔ یہ غلط خیال دل سے نکال دو۔ میں سلطانوں کے سلطان سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں تو گواہ ہوں نا، 22 سال کا، پھر 2 سال میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اب 10 سال سے زیادہ حضرت شاہ عبد المتین بن حسین صاحب دامت برکاتہم سے تعلق۔ الحمدللہ میں سلطانوں کے سلطان سے تعلق رکھتا ہوں۔ بادشاہوں کو جو سلطنت کی بھیک دیتا ہے، اختر اس سے مانگتا ہے، وہ اللہ ہمارے دوستوں ہی کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ کسی سرمایہ دار کارخانے دار سے میری جان پہچان نہیں ہے، آتے ہوں تو ہمیں معلوم نہیں کیونکہ ہم پوچھتے نہیں ہیں، لیکن میں اپیل اس لیے نہیں کرتا کہ اگر درد بھرے دل سے اللہ کی محبت کا مضمون بیان کرنے کے بعد میں کہہ دوں کہ لاؤ بھائی چندہ، تو چندہ تو وہ بندہ جو مانگے چندہ ہو جاتا ہے گندا۔ 2 چیزوں سے حضرت مجدد نے اجازت دی ہے، ایک عظمت دین اور عزت نفس، بس، اور لکھ کر لگا دیا جو ہمارے حضرت نے جب سب سے پہلے حضرت کے خانقاہ میں وہاں بینر لگا نا مدرسے کا کہ یہاں پر زکوٰۃ صدقات وغیرہ دیں، حضرت جیسے اترے نماز کے لیے فرمایا یہ کیا لکھا ہے، اس کا مطلب کہیں اور نہ دیں، ہٹاؤ اس کو، کل لکھواؤ یہاں صدقات زکوٰۃ وغیرہ دیے جا سکتے ہیں، کہیں اور بھی دے دیں تو ہمارا مسئلہ نہیں ہے بھائی۔ یہ اتنا احتیاط ماشاءاللہ۔ یہ پیٹیاں کیوں لگائی ہیں یہاں؟ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس زمانے میں کسی کو ایک پیسہ دینا ہوتا تھا، وہ کیسے حضرت مجدد کے ہاتھ میں رکھے گا ایک پیسہ؟ آج کسی کو 5 کا سکہ دینا ہے، کیسے شیخ کے ہاتھ میں رکھے گا؟ اس لیے پیٹی لگائی ہے تاکہ وہ ان کا برکت والا پیسہ آئے تو دوسروں کا بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ قبول ہو۔ تو چندہ لاؤ بھائی چندہ، تو وہ بندہ جو مانگے چندہ ہو جاتا ہے گندا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کی اتنے عالی شان مضمون کے بعد پیسے کی بات کر دینے سے اس شیخ کے درد دل کی قیمت گر جاتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے جو اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ ہر پسے تقریر آخر چندہ عشق، ہر تقریر کے آخر میں چندے کی بات آئے گی۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے ہمیں نصیحت کی ہے کہ جب واعظ بیان کرو تو ضرورت شدیدہ بھی ہو تو بھی چندے کی بات مت کرو، کیونکہ یہ بھی واعظ کا ایک قسم کا معاوضہ ہو جاتا ہے، اگرچہ اپنے لیے نہ ہو۔ الحمدللہ فرانس کے باہر ملکوں میں جیسے یہاں ہے ہم کبھی اعلان کر دیتے ہیں، لیکن سب حیران ہوتے ہیں، یہ مسجد بنی ہے نا تو پڑوسیوں سے پوچھ لیں آپ، اور جو پرانے ان سے پوچھ لیں، کبھی اعلان کر دیا بھئی یہ معاملہ یا بینر لگا دیا بس، پھر غرفت السالکین بنا، پھر مرکز تربیت خواتین اللہ نے بنوایا، پھر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مدرسہ بنا، اب دوسرا پلاٹ خریدا گیا کیونکہ جگہ کم پڑ رہی ہے، 8 کروڑ کا پلاٹ ملا، کیا ہوا؟ قرضہ تو ہو گیا تھا، وہ اتر بھی گیا، اب یہ نئی بلڈنگ بن رہی ہے الحمدللہ، اطلاع کر دی بس، لیکن حضرت یاد آتے ہیں تو ہمت بھی نہیں ہوتی۔ بس یہ اپنے بزرگ کا پیارے شیخ کا بتا رہا ہوں جناب۔ تو الحمدللہ فرانس کے جزیرہ ری یونین کا سفر ہوا، ساؤتھ افریقہ کا سفر بھی ہوا، بڑے بڑے سیٹھوں کی مسجدوں میں بیان ہوا، لیکن میں نے کبھی کہیں اپنے مدرسے کا نام بھی نہیں لیا کہ واعظ کے آخر میں کہہ دوں کہ میرا مدرسہ بھی ہے
تو جو ہوشیار سیٹ ہے وہ سمجھ جاتے ہیں، آپس میں کانا پوسی کرتے ہیں کہ دیکھا سنانے آ گئے نا مطلب پر، آمد برسرے مطلب، دیکھا مدرسے کا نام لیا نا، جب اللہ حضرت کا پہلا سفر تھا نا ساؤتھ افریقہ کا، تو وہاں کے امیر ترین آدمی جس کو اپنے دولت کا پتہ نہیں تھا، امیر ترین آدمی اپنے دولت کا پتہ نہیں تھا اس کو، تو وہاں حضرت نے 2-3 دفعہ پوچھا کہ بھئی ڈیمانڈ کیا ہے، ڈیمانڈ کیا ہے، اور کیا بولتے ہیں اس کو جو ہوتا ہے نا کہ بھئی اتنا خرچ، اسٹیمیٹ کتنا ہے، تو حضرت کو تو انگریزی نہیں آتی تھی، تو فرمایا یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کہ یہ لوگ مالدار ہیں، پوچھ رہے ہیں اسٹیمیٹ کا یہ کب اعلان کریں گے، اسٹیمیٹ کتنا ہے ان کا، حضرت ان کو مدرسے کا پتہ بھی نہیں تھا، اور چندے کا کب کہیں گے۔ حضرت والا نے بیان ختم کر کے فرمایا میں یہاں پر چندہ لینے نہیں آیا ہوں، میں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سنت ادا کرنے آیا ہوں، اللہ کا دین پہنچانے آیا ہوں، مجھے تمہارے اسٹیمیٹ وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس بات کی۔ بس پھر پورے ساؤتھ افریقہ میں پہلے ہی بیان سے دھوم مچ گئی ماشاءاللہ۔ میں اپنے مدرسے کا میں نے تذکرہ بھی نہیں کیا، میں نے کہا جن کے لیے یہاں ری یونین کے لوگ موجود، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بزرگوں کے دعاؤں کے صدقے میں توفیق دی، یہاں ری یونین کے لوگ موجود ہیں، ساؤتھ افریقہ کے لوگوں سے بھی پوچھ لیا جائے، میں اپنے مدرسے کا کسی طرح تذکرہ بھی میں نے نہیں کیا، میں نے کہا جن کے لیے اللہ کی محبت کا درد پیش کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے لیے تو کیا اللہ تعالیٰ ہمارا مدرسہ چلانے کے لیے کافی نہیں ہے، وہ ہمارے ان غریب دوستوں کے دلوں میں توفیق ڈالے گا، وہ خود پوچھیں گے کہ میرے لائق کوئی خدمت ہو تو حکم کریں۔ جو شخص علماء کے مانگنے کا انتظار کرتا ہے کہ جب مولوی مانگے گا تب دوں گا، اس کا درجہ آخرت میں نہ جانے کیا ہوگا۔ میں کچھ نہیں کہتا، مبارک ہیں وہ لوگ جو اہل مدارس، خادم دین سے پوچھتے ہیں کہ میرے لائق خدمت ہو تو بتائیے۔ اور یہ بھی بتا دوں حضرت والا کا مزاج جو تھا ماشاءاللہ پتہ بھی ہوتا تھا، لیکن فرمایا نہیں بھائی خود سب دیکھ رہے ہیں، سب کو پتہ ہے۔ اور ایک بات بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ زمین، سریا اور سیمٹ یہ صدقہ جاریہ ہے، باقی تنخواہیں، خرچے، لائٹ وغیرہ سمجھتے ہیں یہ صدقہ جاریہ نہیں ہے، سب صدقہ جاریہ ہے۔ حضرت سلطان ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مولوی صاحب نے کہا کہ حضرت میرے لیے دعا کر دیجیے کہ میں مالدار ہو جاؤں، تو حضرت سلطان ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے، فرمایا میں نے بلخ کی بادشاہ دے کر فقیری لیے، فقیری کا مطلب یہ نہیں اللہ کی محبت تجھ کو مفت سے ملی ہے اس لیے قدر نہیں کرتا، ارے ابھی جو سکون سے اللہ کا نام دے رہے ہو مولانا، 2-4 کارخانے کھول کر دیکھ لو کہ کتنا سکون رہتا ہے، اللہ سے اتنا مانگو کہ بس عزت کے ساتھ زندگی بسر ہو جائے، اور جناب اگر آپ نے 5-10 کروڑ کما لیا، 10 فیکٹریاں کھول لیں، تب بھی کتنی روٹی کھاؤ گے؟ کیا روٹی کی تعداد بڑھ جائے گی؟ وہی 2-3 چپاتی کھاؤ گے، بلکہ بیٹھے بیٹھے شاید چپاتی بھی کم ہو جائے اور فکروں کی چپت بڑھ جائے، اور اندیشہ اگر ٹہلنے کا وقت بھی نہ ملے تو خوراک بھی کم ہو جائے گی، چورن مانگتے پھرو گے۔ کیا کروڑ پتی 10 جوڑے میں رہتا ہے؟ ایک وقت میں ایک جوڑا ہی پہنے گا؟ کیا کروڑ پتی 3-4 چپاتی کے بجائے 40 چپاتی کھاتا ہے؟ 40 مرغ کھا سکتا ہے؟ خوراک وہی رہتی ہے، بس اللہ سے اتنا ہی مانگو کہ کسی کے محتاج نہ رہیں۔